ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک کا میزبان آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہم ہر ہفتے آپ کو اس پروگرام سے کچھ ایسی بیماریوں سے متعارف کراتے ہیں جن سے آپ گھر بیٹھے بچ سکیں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دیں کہ کوئی بھی بیماری ناظرین اگر دیر پا ہو جائے تو وہ اتنی پیچیدہ ہو جائے گی کہ اس کا علاج مشکل بھی ہوتا ہے اور پھر مایوسی بھی ہوتی ہے۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کی حوصلہ شکنی کریں کہ آپ کسی کویکس یا نیم حکیم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور مستند ڈاکٹر سے اس بیماری کا علاج کرائیں۔ پھر مہلک امراض جو ہیں جس طرح کینسر ہے یا ایکسیڈنٹ ہیں یا دل کے امراض ہیں، اس کے لیے ہم بچاؤ کی تدابیر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آج ناظرین ہم اپنے پروگرام سے جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ بدقسمتی سے ہماری ان خواتین، حاملہ خواتین جو کہ بچوں کو جنم دیتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا تعلیم کی کمی کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے، کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ایک صحت مند پیدا ہوگا کہ نہیں۔ اور بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں زچگی کے دوران جس میں خوراک کی کمی ہے، کچھ خون کی کمی ہے، کچھ اور ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں جب وہ جنم دیتی ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ پیدائشی نقص پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور ان کی اسکریننگ کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں پروفیسر صفدر علی ملک، جو کہ ایک بڑے ریناؤنڈ الٹراسونالوجسٹ ہیں اور کافی عرصہ شعبہ ریڈیولوجی کے سربراہ بھی رہے، اور ڈین ہیں ایک النور ڈائگنوسٹک سینٹر جو کہ ایک سینٹر آف ایکسلنس ہے، اور وہ کافی دیر پہلے 20ویں ہفتے میں یا 18ویں ہفتے میں کسی بھی حاملہ خاتون کو بتا دیں گے کہ اس کے بچے کی بناوٹ کس قسم کی ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں۔ ان سے میں اپنے پروگرام میں ضرور پوچھوں گا کہ ان کے کون کون سے ایسے نقص ہیں جو کہ وہ ڈسکور کر سکتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر غلام قادر فیاض ہیں، جو کہ شعبہ پلاسٹک سرجری کے سروس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سربراہ بھی ہیں، اور 2003 سے ایک این جی او رن کر رہے ہیں جس کا نام ہے کلیب، جو کہ صرف ان بچوں کا علاج کرتی ہے جن کے پیدائش کے وقت ہونٹ کٹے ہوتے ہیں یا ان کا تالو کٹا ہوتا ہے، اور اب تک تقریباً ان کی این جی او جو ہے جس کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ 30,700 بچوں کے ہونٹ کو سیز چکی ہے۔ یہ ناظرین ایک ایسا بچوں میں مرض ہوتا ہے جس سے کہ نہ صرف والدہ ایک نفسیاتی ٹراما پہنچتا ہے، بلکہ وہ بچہ اگر بڑا ہو جائے اور اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس میں بہت سارے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک سوشل سٹگما بھی بن جاتا ہے بچہ۔ اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ باقی اسکول میں بچوں کے ساتھ کس طرح بیٹھے گا، اس کو کان کے ڈیفیکٹ ہو جائیں گے، اس کو خوراک پوری نہیں جائے گی اس کے جسم میں، اور اسے انفیکشن اس کے پھیپھڑوں میں چلی جائے گی۔ تو ناظرین اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو میں پہلے سب سے پروفیسر صفدر علی ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ 2 ڈیفیکٹ ایسے ہیں بچوں کے جو بہت کامن ہیں۔ ایک تو پیر، جس کو ہم کلب فٹ کہتے ہیں، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہونٹ کٹے ہوتے ہیں، جس طرح خرگوش کا ہونٹ ہوتا ہے، اس قسم کا ہونٹ بنا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک جگہ سے کٹا ہے، تالو کٹا ہوا ہے، جس کے بارے میں پروفیسر صاحب سے ضرور پوچھوں گا۔ آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ بہت پہلے تشخیص کر لیتے ہیں کہ بچے میں جو پیدائشی ڈیفیکٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس کے لیے پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو پیدائش کے وقت جو ہے اس کی ماں یا اس کی جو ڈاکٹرز ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ تیار رہیں کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ صداقت خان صاحب، آپ نے بلایا اور آپ کو مشکور ہیں۔ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ جیسے ہماری پہلے گفتگو ہو رہی تھی، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی ڈائگنوسٹک اینٹی نیٹل الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسکریننگ الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ جیسے ہم شیئر کر رہے تھے کہ لیفٹ لفٹ اور کلب فٹ تو ہے ہی ہیں، جب بھی خاتون حاملہ ہو جائے تو میرا ایک میسیج ہے ان کے لیے کہ پہلا الٹرا ساؤنڈ آپ 3 مہینے ختم ہونے سے پہلے کرا لیں، تقریباً 13 ہفتے کے نزدیک پہلا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں۔ اس کے ساتھ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، ایک اس کو ڈیٹنگ اسکین بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کی ایریا چل جائے کہ بچہ جو ارد گرد ماحول کیسا ہے، کہ یوٹرس میں فائبر تو نہیں ہے، اووری میں سسٹ تو نہیں ہے، پریزنٹ کا لوکیشن ہے۔
لیکن آپ کے ٹاپک کے حوالے سے جو 2 سوالات بہت ضروری ہیں، اسے کہتے ہیں ہم اسکریننگ الٹرا ساؤنڈ، اور خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو ایلڈرلی ہیں، 35 سال سے بڑے ہیں، جس کی کزن میرجز ہیں، جس کی ہسٹری آف ڈاؤن سنڈروم ہے، تو یہ بچے تقریباً 11 ہفتے سے پہلے ان کی تشخیص ہو سکتی ہے. اور اس کا سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ آپ سوال پوچھیں ریڈیولوجی سے تو اسے کہتے ہیں نکل ٹرانسفرنسی، پیچھے ایک فولڈ ہوتا ہے، اسکن ہوتی ہے، اس کے اندر پانی آ جاتا ہے. اس کی نارمل میجرمنٹ ہوتی ہے 3 ملی میٹر. اگر 3 سے زیادہ آ جائے تو یو اسٹارٹ سسپیکٹنگ کہ یہ اس کے اندر کوئی ایشو ایسا آ رہا ہے. اور اگر آپ کو اس کے 7 مارکرز ہوتے ہیں، جس میں کڈنی کے اندر سائنس پرابلم ہوتی ہے، اس کی فیمر تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن جو یہ مارکر بڑھتے جائیں گے اس کی سینسٹیوٹی، اس کی ڈائگنوسس ایکوریٹ ہوتا جائے گا تاکہ آپ اس کو مینیج کر سکیں. اگر آپ کو تشخیص میں شک ہو رہا ہے تو اس کا ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں، وہ دس از نون ایز کوریونک ویلس سیمپلنگ، کہ آپ کی جو خاتون حاملہ ہے اس کے ماں کے اور بچے کے درمیان ایک جو حصہ بن رہا ہے اسے کہتے ہیں پلسنٹا کہتے ہیں. تو وہاں سے ہم اس کی بایوپسی کر لیتے ہیں، وہ بایوپسی آتی ہے لیبارٹری میں اور آپ کو 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ آنے والا ڈاؤن سنڈروم ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ آپ تو اس کی تشخیص کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی نارمل لگا بچہ تو پھر ایک ہوتا ہے جینیٹک سونوگرام. آج کل انٹرنیشنل کمیونٹی میں جیسے اپنے سوال پوچھا کہ 18 ہفتے پہ چیک کر لیتے ہیں، تو اسے 18 ہفتے کو ہم لے کے آگے ہیں. اب ہم 14 ہفتے پہ جینیٹک سونوگرام، جس کے آپ 90% اناملیز، خاص طور پہ جو آپ نے سوال پوچھا ہمیں کر سکتے ہیں. تو ایک الٹراساؤنڈ روٹین ہوتی ہے 2D، جس میں دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کا فیس کدھر ہے. ایک اب نہیں آ گئی ہوئی، اب تو نہیں، خیر میں تو 2004 سے کر رہا ہوں، یہ فرسٹ ٹائم 3D 4D یوز کر رہا تھا. تو اس مشین کے ذریعے سے آپ اس کو بچے کو ایکوریٹلی اس کے لپس دیکھ سکتے ہیں کہ لپ کٹا ہوا ہے، کتنا کٹا ہوا ہے، کتنا نہیں کٹا ہوا ہے. بلکہ اس کی جب 3D کنسٹرکشن تو پھر جیسے اس کی اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ لیفٹ لپ کے ساتھ لیفٹ پیلٹ بھی ہوتی ہے، جو قادر صاحب نے جن کا علاج کرنا ہے کہ لیفٹ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مسائل ہوں گے، بچہ پانی نہیں پی سکتا، بچہ بول نہیں ٹھیک سکتا، تو اس کے لیفٹ لپ کو، لیفٹ پیلٹ کو، اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. ایک یہاں بڑا ضروری پیغام جو میں ابھی شیئر کر رہا تھا دینا چاہتا ہوں، خالی کلیفٹ لپ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر کلیفٹ لپ نظر آ گیا ہے تو فوراً برین پہ جاتے ہیں. کیا برین کے اندر کوئی اور نقص تو نہیں ہے؟ چونکہ خالی کلیفٹ لپ تو از ویری ایزی ٹو ٹریٹ. وہ بچہ پیدا ہوگا، پال اس کا تشخیص ہوتی ہے، چونکہ ایسی ماں کو پہلے بتا دیا جاتا ہے. چونکہ اس سے ایک کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، کلیفٹ لپ ہوگا بچے میں تو بچہ ماں کے پیٹ میں پانی پی رہا ہے اور پیشاب کر رہا ہے. تو جب کلیفٹ لپ ہوگا تو بچہ پانی پراپرلی نہیں پی سکتا. جب پانی نہیں پی سکتا تو بچہ وامٹ کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. اس سے ایک ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو جو بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پولی ہائڈرمنیا. تو ون آف دی کاز آف پولی ہائڈرمنیا از سمپل کلیفٹ لپ اینڈ کلیفٹ پیلٹ، کہ ماں کا پیٹ بڑھ گیا ہے. جب ماں کا پیٹ بڑھ جائے گا تو ماں کو بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی اپنی رسک ہوتی ہے، جلدی وہ پریگننسی ہو جاتی ہے. تو اگر پتہ چل جائے تو پھر اگلے پیڈیاٹرک سرجن کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی جگہ ڈیسائیڈ کر کے اس بچے کو ڈلیوری کے بعد مینیج کیا جا سکتا ہے. جو امپورٹنٹ سوال میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ایسے بچے کا کلیفٹ لپ ہمیں نظر آ جائے تو پلیز برین دیکھتے ہیں. بعض برین میں ایسی اناملیز ہیں، جیسے میں نے بھی شیئر کیا تھا ہولوپروزنسیفلی، برین کے اندر وہ ایسی اناملی ہے جو خاص صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ اناملیز اگر ایک جسم کے کسی حصے میں ہے تو پورے جسم کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور بھی اناملیز ہو سکتی ہیں، اسے کہتے ہیں ایسوسیٹ اناملیز. اگر مور دین 2-3 اناملیز ہو جائیں تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کروموسومل اناملی ہے، کوئی نہ کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اس کی جو مورٹیلٹی ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے. تو اگر خالی کلیفٹ لپ ہے تو دیٹس ویری گڈ ٹو ڈائگنوز کہ اس بچے کا پیدائش تک اس کو کنٹینیو کریں، اس کا پھر علاج کریں. لیکن اگر ساتھ ساتھ کروموسوم نام سے میں نے کہا ہے برین میں ہولوپروزنسیفلی، برین میں سوراخ ہو گیا ہے، برین ٹھیک نہیں ہے، یا اور ٹانگوں میں نقص ہے، یا اور بازوں میں نقص ہے، تو وہ دیٹ مینس اس کی مورٹیلٹی کروموسوم ناملی کے ساتھ. کروموسوم کیا ہوتا ہے؟ سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ جب ملٹیپل سسٹم انوالو ہو جاتے ہیں تو اس کی مورٹیلٹی بہت بڑی ہے. سیکنڈ سوال آپ نے پوچھا کلب فٹ کا، ہم کلب فٹ اور کلب فیٹ، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. بلکہ میں اپنا میسج دوں گا اپنے کلیگ کے ساتھ کہ اس سے بچوں میں نہیں، روٹین میں جب آپ کے پاس بچہ آئے تو اس کا یہ سروے ضرور کر لیا جائے، تاکہ آپ اس بچے کی ماں کو اس کے متعلق فیوچر کے مطابق ضرور گائیڈ کیا جائے. کل کو اس کے مینیج کرنا ہے، اٹ از کمپیٹیبل